میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نماز کے احکام کے باب نماز کا طریقہ حنفی کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پتہ یہ چلا کہ کتنے خوش نصیب عاشقان رسول ہیں کہ جو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنا یہ دست سوال بلند کر دیتے ہیں، رب عز و جل کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. دعائیں معصورہ وہ دعائیں کہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی انہیں پڑھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس فضیلت سے انہیں ضرور حصہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نصیب کر دے، ہمیں بھی اس کی سائی کرنے کی کوشش کرے، نماز کے بعد دعائیں مانگنے کی اور درود پاک پڑھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر یاد رضا سلسلے میں حاضر ہے بڑے ہی زبردست موضوع کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں آج اس موضوع کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بہت سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بہت ساری اچھی باتیں، نئی باتیں، کئی شرعی معاملات انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ سیکھنے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ شامل گفتگو الحمدللہ دارالفتاح کے اسلامی بھائی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں. آئیے پہلے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سب بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کروں گا. خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم سنوں گا. مزید حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سننے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ پہلے ہی سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آج کا عنوان ہے اعلی حضرت اور فیضان فتوی رضویہ شریف۔ اعلی حضرت کے فتوا کی کیا بات ہے کہ یوں سمجھیے کہ علم کا ایک سمندر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر بھر کر رکھ دیا۔ اس سے قبل کہ ہم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوے کے حوالے سے بات چیت کچھ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حضرت سے چند سوالات میں اپنی معلومات کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میں عرض کرتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ حضور آپ کو ہمارے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم سنتے ہیں ایک ٹرمینالوجی کے اندر شرعی اصطلاح میں فتوا دینا، فتوا، تو در حقیقت فتوے کا معنی کیا ہے، فتوے کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوے کا مطلب ہے علم سکھانا، کسی کو حکم بتانا، سبحان اللہ، یعنی شرعی حکم کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی نے کسی سے سوال کیا جس کو شرعی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ استفتاء بولتے ہیں، صحیح، کہ اس کا جو درپیش اس کو مسئلہ تھا، جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، وہ اس کی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ صاحب علم کے پاس، کسی مفتی کے پاس دارالفتہ میں آتا ہے اور اپنا سوال جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو سامنے سے جو مفتی اسے جواب دیتا ہے یا جس سے اس نے سوال کیا ہے دارالفتہ میں، وہ اس کے سامنے جو حکم شرع بیان کرتا ہے اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان تو فتوے کا معنی ہے علم دینا، حکم شرعی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، آپ نے فتوے کا بڑا اچھا معنی اور اس کا مطلب بتایا، فتوے کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو شخص جس کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ مفتی کے پاس یا جس کو بھی جواب دینے کا شریعت مطہرہ نے اختیار دیا، حکم دیا، جی، اس کے پاس سوال لے کر کوئی شخص آتا ہے، تو اب یہ سوال لانے والا یہ در حقیقت اس سے یہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو مسئلہ میرے ساتھ درپیش ہے، جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہوا ہے،
اس بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا حکم دیتا ہے. سبحان. شرعی جو حکم و پوچھنے آ رہا ہے، اب جو اس کو جواب دے گا تو وہ یہ بات اس کے سامنے رکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے وہ آپ کے لیے حکم دیتی ہے. تو گویا کہ فتویٰ یہ کسی انسان کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی ان کی جو شریعت مطہرہ ہے ان کی طرف سے اس بندے کے لیے حکم کیا ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے. تو صرف اتنی ہی بات سے ہم فتوے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. پھر کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس کی نسبت کسی خاص ہستی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز میری ہے، یہ کتاب میری ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن اگر یہی میں کہوں کہ یہ کتاب امیر اہل سنت کی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دی ہے، تو اس کتاب کی اہمیت بڑھ جائے گی کیونکہ اس کتاب کی نسبت ایک ولی کامل کی طرف ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فتویٰ دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے. اللہ. چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا یستفتونک، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، اللہ آپ فرمائیے کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو حکم بتاتا ہے. اس کو مزید یہ سمجھیے کہ جب کسی چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو جائے تو وہ کس قدر بڑا مقام رکھتی ہے. کہ ایک میں نے مثال دی کہ ایک چیز کی نسبت جب ہم نے ایک ولی کامل کی طرف کر دی تو عام چیزوں سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہو گئی. تو ایک کام ہے کہ جس کی نسبت جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مثلا قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود بھیجنے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی. صحیح. تو اس سے درود کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف درود کی نسبت کر کے درود کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھا دیا. یہاں پہ ایک میں رہنمائی یعنی ایک اصلاح کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے مقررین واعظین یہاں پر جوش خطابت کے اندر ایک جملہ بول جاتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ بڑا سخت جملہ ہے. پھر وہ اس کے پر بتاتے ہیں کہ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جو اللہ کرتا ہو، لیکن یہاں پر درود کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عبادت کرتا ہے. تو یہ انتہائی سخت جملہ ہے جسے توبہ لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت سے پاک ہے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کرے گا یہ کفر بھی بن سکتا ہے اور اس کی صورتیں کفر کی بھی بنیں گی. تو اس کو کیا کہا جائے حضور؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل یوں اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کام ہے. صحیح. تو اور یہاں پہ یہ سنتے چلیں کہ ایک درود ہوتا ہے بندوں اور فرشتوں کا بھیجنا اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا. تو جو بندے اور فرشتے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس غیب بتانے والے پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما، اور اس کے ذریعے بندوں کا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جہاں اس درود کی ہم نسبت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے. بہرحال لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فتوے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی تو اس سے ہمیں فتوے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے. تو یہ ہے مقام کہ کوئی شخص جو ہے وہ فتویٰ جو دیتا ہے
یا فتوی کی جو اہمیت ہے، چونکہ وہ ایک شرعی مسئلے کو بتانا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم، ان کی شریعت مطہرہ کا حکم لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، تو اس سے ہمیں فتوی کی اہمیت جو ہے وہ خوب اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی برکت نازل فرمائے ہمارے مفتیان کرام پر کہ جو دین اسلام کو انتہائی آسانی کے ساتھ ہمیں پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل کا یہ حل کرتے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں، مفتی بننے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ مفتی کیسے بنے، کتنا عرصہ لگتا ہے مفتی کو بننے میں، اس متعلق کچھ فرمائیں۔ نہیں، اس کی تو کوئی عرصہ تو مقرر نہیں ہے جی، اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو علم کا حصول ضروری ہے، جی جی، علم کا حصول ہو، ساتھ کے ساتھ مفتی بننے کی مثال اعلیٰ حضرت نے ایسے دی ہے جیسے طبیب ہے کہ ایک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی مفتی اس وقت تک، کوئی بھی عالم اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا جی جب تک کہ کسی ماہر مفتی کی وہ صحبت نہ اٹھائے۔ اچھا، یعنی پڑھنے کے بعد بھی اس پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی مفتی کے پاس بیٹھے گا، حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں، جی جی، اور فقہ حنفی کی مشہور و معروف ان کی کتاب رد المختار، جس کو فتاوی شامی بھی عام طور پہ کہتے ہیں، جی، یہ ان کی کتاب ہے شرح عقود رسم المفتی، جس میں آپ نے جو افتاء یعنی فتویٰ دینے کے جو طریقہ کار ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، قانون ہیں، وہ آپ نے بیان فرمایا۔ اس میں آپ نے ایک فصل خاص طور پہ اس طور پہ قائم فرمائی ہے کہ کسی بھی عالم کے لیے جو فتویٰ دینا چاہتا ہے اس پر لازم ہے وہ کسی نہ کسی ماہر مفتی کی صحبت اختیار کرے گا، حتیٰ کہ آپ نے قول نقل کیا کہ اگر کوئی شخص جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ساری کی ساری زبانی یاد کر لے، حفظ کر لے، پھر بھی اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے جب تک کہ وہ کسی ماہر مفتی کی صحبت کو نہ اٹھا لے۔ تو جس طرح ایک طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوری ڈاکٹری شروع نہیں کر دیتا، اس کو لازم ہوتا ہے کہ وہ ہاؤس جاب کرے گا، پہلے ایک عرصے تک وہ اچھی طریقے سے کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈاکٹری کا کام شروع کرتا ہے، اپنا کلینک کھولتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کھولے گا تو یہ اس کے ناقابل نا تجربے کار ہونے کی علامت ہوگی۔ تو اسی طرح جو مفتی ہے اس کے لیے اولاً تو علم حاصل ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرتا ہو، جیسے ہمارے زمانے کے اندر درس نظامی کا رواج ہے کہ درس نظامی کرنے کے بعد پھر ہمارے یہاں تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بندہ پھر دارالفتہ میں مفتیان کرام کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اور ایک عرصے تک بیٹھنے کے بعد جب وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ دوسروں کی شرعی رہنمائی کر سکتا ہے، تو اب اس کو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اسی نہج پر، اسی طریقہ کار پر کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اسی پر اگر چلتے رہیں تو امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، ورنہ پھر یہی حال ہوگا کہ جو بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو حال ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کا پھر جو ہے نا وہ ہولیا بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی ماہر مفتی کی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور ویسے ہی پڑھ کے وہ آگے فتوے دینا شروع کر دے گا، تو پھر اس کا وہ امت کا وہی حال کرے گا جو ایک بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو وہ حال کرتا ہے۔ تو ایک مفتی کے لیے، ایک فتویٰ دینے والے کے لیے، ایک شرعی مسائل بتانے والے کے لیے جہاں پر علم کی حاجت ہے، ساتھ ہی ساتھ عقل اور ذہانت کی بھی ضرورت ہے، اور تجربے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے کسی ایسے کے پاس بیٹھ کر کے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ جب اس کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق کس طرح آپ نے فتویٰ دینا ہے، اس سے قبل فتوے دینے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش آیا تھا کہ کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، تو ایک اسلامی بھائی تھے، انہیں اس حوالے سے خبر نہ ہوئی، انہوں نے مسئلہ فوراً بیان کر دیا۔ مسئلے کا جواب سننے کے بعد جو ہے نا اس شخص نے بڑا شور شرابہ مچایا۔ اس اسلامی بھائی نے مفتی صاحب سے کنسلٹ کیا، کہتے تو مسئلہ تو اسی طرح ہے، میں نے درست بتایا، اور پھر بھی جو ہے نا وہ سننے والے نے بہت شور شرابہ کیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے مسئلہ تو بتا دیا مگر اس کی ذہانت، اس کو پرکھا نہیں آپ نے، اس کو سب سے پہلے آپ اس مسئلے کی نوعیت کے لیے تیار کرتے کہ دیکھو بھائی شریعت کا حکم ہے اس قسم کا، اس کے فضائل بیان کرتے،
بات ماننے کی فضیلت بتاتے، شریعت کے حکم کی پاسداری کی برکت بتاتے، تو جب یہ چند چیزیں بتانے کے بعد آپ مسئلہ بتا دینا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول کر لیتا. تو یہ مفتی کا ظاہر بات ہے، یہ اس بات کا تجربہ ہے کہ وہ اچھی طرح اس کو جانتا ہے. اس طریقے سے مفتی کی نظر موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس پر بھی ہوتی ہے. بالکل ظاہر ہے، کیونکہ یہ جو ماہر تجربے کار کے پاس بیٹھنے کی وجہ بتائی وہ اسی لیے بتائی کہ یہ قاعدہ ہے لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، یعنی جو اپنے زمانے والوں کو نہیں جانتا، ان کے احوال کو نہیں جانتا کہ کس طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں یا کیا ان کی فطرت، کیا ان کی نوعیت ہوتی ہے اور کس طرح یہ شرعی حکم کو استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں اگر وہ نہیں جانتا تو اس صورت میں اس کے بارے میں فرمایا کہ فہو جاہل، وہ جاہل ہے، علم رکھنے والا نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں یہ وہی تجربے کار کے پاس بیٹھ کر ہی حاصل ہوتی ہیں. بالکل. اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر آپ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں دارالافتاء اہل سنت. اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنے جدید مسائل پر ہمارے مفتیان کرام نے گفتگو کی اور ان کی نظر کتنی جدید مسئلے پر ہے. ایک وقت میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ کاروبار کرنے والا اور فتویٰ دینے والا یہ در حقیقت دونوں جو ہے نا بہت دور دور ہو چکے ہیں. کاروبار کرنے والا شریعت کے احکام نہیں جانتا اور جو فتویٰ دینے والا ہے وہ موجودہ جس طرح کاروبار ہوتا ہے اس کے معاملات کو نہیں جانتا. لیکن آج یہ چیز الحمدللہ عز و جل دور ہو چکی اور مفتیان کرام یہ تمام جتنے بھی اصول و ضوابط قواعد یہ یوں سمجھے کہ اس وقت رائج ہیں اس کے مطابق الحمدللہ فتویٰ دیتے ہیں. یہ بات یاد رہے، آپ یہ کہیں گے کہ جو نا وہ اس طرح کا غلط قسم کا کام مارکیٹوں کے اندر ہوتا ہے اس سب سے فتویٰ دیا جائے تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فتویٰ دیا ہی شریعت کی بات پہ جائے گا، ناجائز اور حرام بات پر کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا جاتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے اندر پریشان ہیں یا کوئی ایسا نیا کام آیا یا کوئی ایسی نئی ایک طریقہ کار آیا جس کام کرنے کا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آیا یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا تو دارالافتاء سے مفتیان کرام سے رجوع کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بہتری کی ضرور صورت نکلے گی اور اس کے بارے میں مکمل شرعی طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا حضور، اس سے قبل کے اچھا آپ نے جو صحبت کی بات ارشاد فرمائی نا، یہاں میں نے سوچا تھا کہ یہ ضرور بات کہوں گا کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک مفتی بننے کے لیے صحبت کی اس قدر اہمیت ہے تو اللہ اکبر، ان خوش نصیبوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کو اٹھایا. کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں درست ہی فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. تو صحبت کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے اچھی صحبت اپنانے کی نیت کر لیجئے اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہے. اس سے قبل کہ آپ کو مزید ایک انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی افتاء ان کی تربیت کے حوالے سے سنائیں، آئیے شامل سلسلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام کرتے ہیں. جی سنائیں. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ نعت شریف پڑھی اور سنی جائے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں کیے دیتے ہیں. رضا الہی عز و جل پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا اور سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا. دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت اور فیضان فتح رضیہ شریف کے حوالے سے. ہم نے
چند ابتدائی معلومات حاصل کی کہ فتوے کا معنی مطلب کیا ہے، فتوے کی شریعت میں اہمیت کیا ہے، اور مفتی بننے کے لیے عموماً کتنی مدت درکار ہوتی ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ مفتی کے لیے تربیت یہ کسی اس سے بڑے مفتی کی درکار ہے، پھر وہ جا کر مفتی بنتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کسی سے تربیت لی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تقریباً 14.25 سال کی عمر میں جی آپ جو ہے وہ تمام علوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پر لکھا اور لکھ کر اپنے والد گرامی کو پیش کیا، اس کی تحسین فرمائی ماشاءاللہ کہ بہت اچھا آپ نے لکھا ہے، اور مسند افتاء آپ کو دی۔ لیکن تقریباً 7 سال تک جو ہے وہ آپ اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان امام المتکلمین رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے فتاویٰ دکھاتے رہے۔ اچھا 7 سال تک اپنے فتاویٰ دکھائے، اور پھر 7 سال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کوئی حاجت نہیں ہے، ابھی خود ہی دیا کرو۔ اور خود اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تاج الفحول محب الرسول علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے 25 سال صحبت اٹھائی ہے، اللہ اکبر۔ اور خود اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں اپنی زندگی کے اندر 2 ہی عالم ایسے دیکھے ہندوستان کے اندر جی جی کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ہو لیکن اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 دیکھے، ایک والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے تاج الفحول محب الرسول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 2 ہستیاں۔ تو اتنے عرصے تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ فتاویٰ اپنے والد صاحب کو دکھاتے رہے، اور پھر عالم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے یعنی شروع میں تو ان کو دکھاتے رہے، لیکن بعد میں بعض ایسی باتیں موجود ہیں کہ تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی نے خود اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع فرمایا ہے بعض مسائل کے اندر، کے وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ کو عطا فرمایا تھا، جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مفتی کے لیے جو ہے وہ صحبت درکار ہے، تو وہاں پہ فرمایا کہ اب یہ حال ہے کہ الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر، یعنی جس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا اس وقت کے بارے میں آیت نے فرمایا کہ پورے ہندوستان میں ہمارے دارالفتہ سے بہتر کہیں بھی تربیت نہیں کی جا سکتی، اتنا الحمدللہ وہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ فتاویٰ کا انتظام اتنا بہترین کیا ہوا تھا اور تربیت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ بھی اسی عمر میں دیا، اسی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل آپ جو ہے وہ ساری زندگی فتویٰ دیتے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کتنا عرصہ آپ کا فتویٰ؟ 51 سال کی عمر، 51 سال کا عرصہ بنتا ہے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ دینے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے یہ جو پورا ڈیوریشن 51 سال میں فتاووں کی تعداد کیا تھی؟ فتاویٰ کی تعداد تو اعلیٰ حضرت کی ہزاروں کی تعداد میں تھی، صحیح، اور یعنی ایک تو فتاویٰ رضویہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ بے شمار ایسے تھے کہ جو افسوس کہ ہم سے ضائع ہو گئے، یعنی ایک تقریباً 10 سے 12 سال کی مدت ایسی ہے کہ جس کے فتاویٰ ہم جمع ہی نہیں کر پائے کیونکہ وہ ضائع ہو گئے، ان کی ترتیب ہی نہیں ہو پائی، اور شروع کا جو پیریڈ تھا اس کے اکثر فتاویٰ ضائع ہو گئے، ان کو کوئی محفوظ نہ رکھ سکا۔ پھر بریلی شریف کے اندر سیلاب بھی آیا تھا تو اس میں بھی کئی کتابیں اعلیٰ حضرت کی ضائع ہو گئی تھیں، تو ایک تعداد ہے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی جو محفوظ نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ موجود ہیں، کیونکہ خود اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دارالفتہ کے کہ بعض اوقات جو ہے وہ 500 سوالات جمع ہو جاتے ہیں، 500 سوالات جمع ہو جاتے ہیں، یعنی پوری دنیا سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رجوع رہا کرتا تھا، ہر طرف سے اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے تھے، تو کس قدر اعلیٰ حضرت نے سوالات کے جوابات دیے ہوں گے اور کہاں کہاں پوری دنیا میں پہنچے ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں کی کاپیاں محفوظ رہیں کتنوں کی کاپیاں محفوظ نہ رہیں، تو اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے فتاویٰ دیے، تو ہزاروں کی تعداد میں فتاویٰ ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ ماشاءاللہ۔ فتاویٰ رضویہ شریف کی کوئی کیلکولیشن کی اس میں کتنے فتاویٰ؟ اس کی 30 جلدیں ہیں فتاویٰ رضویہ شریف کی، کہ جس میں اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ موجود ہیں پہلی، اور اس میں بعض پورے رسالے کی صورت میں ہے، ایک ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے پورے رسالے سینکڑوں صفحات جو ہے وہ بھر ڈالے ہیں اعلیٰ حضرت نے۔ اچھا، آپ نے ضرور یہ ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتاوے تھے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دینے کا انداز کیا تھا؟ دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے فتویٰ لینے والے مختلف قسم کے لوگ تھے،
یعنی بعض لوگ تھے کہ جو ایک عام نوعیت کے سوال پوچھتے تھے، یعنی جیسے جن کو ہم عوام الناس کہیں گے، عوام الناس جو سوال کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت عام طور پہ جو ان کی ضرورت کا جواب ہوتا تھا وہ آپ نے دے دیا کہ بھائی تمہارے مسئلے کا جواب یہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے تھے کہ جو کچھ اوپری درجے کے ہیں تو ان کو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مزید وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا کرتے تھے فقہی جزیات کے ذریعے۔ علماء کا بھی رجوع اعلیٰ حضرت کی طرف رہا کرتا تھا، وہ بھی سوالات کیا کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے اندر پوری فہرست بنی ہوئی ہے کہ کن کن علماء نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے رجوع کیا، ان سے استفتاء کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ تو اعلیٰ حضرت جب ایسے علماء کو فتویٰ دیتے یا جہاں پر آپ کو تحقیق مقصود ہوتی تو اس میں اولاً جہاں جہاں قرآنی آیات آپ کو میسر ہوتی تو اعلیٰ امام اہل سنت سب سے پہلے قرآنی آیات کو ذکر کرتے، پھر احادیث نبویہ ذکر کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فقہاء کرام کے اقوال ذکر کرتے۔ اس کی روشنی کے اندر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بتاتے کہ اس مسئلے کو جو آپ نے پوچھا ہے اس کا حکم یہ ہے۔ پھر اس کے اوپر جو جو اعتراض آتے تھے کہ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب، اس کی یہ صورت نکل سکتی ہے تو اس کا یہ جواب، اس پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے تو اس کا یہ جواب، یعنی مکمل طور پہ اس پہلو کو آپ گھیر لیا کرتے تھے اور اس کو سامنے رکھ کر جو آپ نے شروع میں جواب دیا ہوتا تھا اس کے مطابق وہ جواب ہوا کرتا تھا۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ تو سوالات کی نوعیت، اب بعض اوقات سوال جو ہے وہ ہم جس طرح عام روٹین ہوتی ہے اس میں سوال کرتے ہیں تو حضرت ویسے جواب دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ اشعار کی صورت میں سوال ہوا۔ اچھا، یعنی کسی نے شعر لکھ کر جو ہے پوری نظم لکھی، اس میں سوال کیا حضرت نے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب جو ہے وہی شعر کی صورت کے اندر دیا، نظم کی صورت کے اندر پورا جواب دیا۔ بعض اوقات آپ سے سوالات فارسی میں ہوا کرتے تھے تو فارسی میں آپ جواب دیا کرتے تھے، کوئی عربی کے اندر سوال کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب آپ عربی کے اندر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طریقہ کار، جو سائلین ہوتے تھے، سوال کرنے والے ہوتے تھے، ان کی نوعیت کے حساب سے، ان کے سوال کرنے کے انداز سے جو ہے اس حوالے سے اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جو حکمت عملی اور جیسا ماحول تقاضا کرتا تھا اس انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جواب دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، آپ نے بزرگ بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا۔ اب جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسے فتاوے جو قرآن و حدیث اور علماء امت کے اقوال پر مبنی ہوتے تھے تو دیگر علماء کی نظر میں ان فتاووں کی کیا اہمیت ہوتی تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو جو میں نے عرض کی کہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے جی کہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہی بات ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اہمیت اور فتاوی کی اہمیت ان کی نظروں میں کیسی تھی۔ آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیں، جا بجا مقامات پر اعلیٰ حضرت سے یہی سوال ہوا کہ فلاں علاقے کے علماء نے یہ جواب دیا ہے، فلاں علاقے کے علماء نے یہ جواب دیا ہے۔ یہاں کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو آپ جواب دیں گے اسی کو قبول کر لیا جائے گا، تو آپ جواب دے دیجئے۔ اسی طرح جو اہل علم حضرات ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف جب کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے، کوئی صورتحال نہ نکلتی، تو پھر امام اہل سنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور امام اہل سنت ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی ان کی نظروں میں اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمیں کہیں سے نہیں ملے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ آخری ایام اعلیٰ حضرت کے تھے بالکل، اور علالت تھی، بستر پر تھے موجود، تو میں گیا گھر کے اندر اور مسئلہ پھنس گیا تھا، صحیح، مجھے جزیہ نہیں مل رہا تھا۔ صدر الشریعہ وہ ہستی ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سب سے زیادہ قریب رہا کرتے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے قریب کے لوگ ہیں ان میں جو سب سے زیادہ تفقہ یعنی جو فقہی مسائل ہیں ان میں مہارت پائے گا وہ مولانا امجد علی ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ تفقہ موجود ہے۔ اور صدر الشریعہ کی بہار شریعت سب کے سامنے ہے کہ کس قدر مسائل آپ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہی صدر الشریعہ کہ جو فقہ حنفی کے ایک ماہر ترین عالم تھے، یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پھنس گیا مجھے اور مجھے اس کا جواب جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے پاس گیا اور علالت کی حالت میں تھے اعلیٰ حضرت بستر پر، تو میں نے پوچھا حضور کہ وہ مسئلہ ہے اس کا جزیہ نہیں مل رہا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بحر الرائق کی فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کے اوپر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے دیکھا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو لکھا تھا وہی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت ان کو اسد اور اشد فرمایا کر شیر کہا کرتے تھے ان کو، اور بہت
پائے کے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے چاہنے والے تھے، حالانکہ عمر میں اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے. تو ان کے بے شمار سوالات جو ہیں وہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہیں کہ بات بات پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا کرتے تھے کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے. انہی کا ایک واقعہ ہے کہ جس سے اعلیٰ حضرت کی فقہ حنفی کے اندر مہارت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ حضرت رات کے وقت اور اکثر جایا کرتے تھے، یہ آتے تھے اعلیٰ حضرت ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کو قبر میں اتارا تھا، جنازہ اعلیٰ حضرت نے ان کا پڑھایا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے پاس گئے ایک دن، رات کا وقت تھا. تو ایک فتوی کی کتاب ہے فتاوی تنقیح الحامدیہ، نایاب کتاب تھی اس وقت یہ، تو یہ ان کے پاس موجود تھی. اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ کتاب مجھے دے دیں، میں اس کی نقل کروا کر کاپی کروا کر جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ لے تو جائیں لیکن یہ واپس کر دیجیے گا کہ ہے نایاب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. رات جانے کا ٹائم تھا، رات جانے سے پہلے بارش شروع ہو گئی. اب اعلیٰ حضرت جا نہیں پائے، ٹھیک ہے صبح جائیں گے. صبح ہوئی، جانے لگے تو جانے سے پہلے وہ کہا کہ یہ لیجیے آپ کی کتاب. تو انہوں نے کہا کہ حضور لے جائیے، آپ کاپی کروا کے بھجوا دیجیے گا، اس کی نقل کروا کے بھجوا دیجیے گا واپسی. تو کہا کہ اب حاجت نہیں. بولے کیوں؟ بولے میں نے پڑھ لی رات. بولے پڑھ لی تو کیا ہوگی، آپ اس کو لکھوا لیجیے گا، کام آئے گی. بولا جو پڑھ لیا ہے اس کا جو حرف ہے وہ 2-3 سال کہیں نہیں جاتا، سب ذہن کے اندر محفوظ ہو گیا، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ تب ساری زندگی نہیں بھولے گا، ساری زندگی یاد رہے گا. تو یہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے رہے. پھر پوری دنیا کے علماء، خصوصاً عرب کے علماء، اس زمانے کے جو علماء تھے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی فقاہت کے، اعلیٰ حضرت کی حدیث میں مہارت کے، تفسیر میں مہارت کے، سب میں ان کی مہارت کے قائل تھے. جس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر شافعیہ کے مفتی تھے جن کو جمال اللیل کہا جاتا تھا. انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی پیشانی کے اندر نور دیکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ نہ کوئی جان نہ پہچان، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گیا اور کہا کہ میں آپ کی اس پیشانی کے اندر نور دیکھ رہا ہوں، سعادت کا نور دیکھ رہا ہوں. پھر اپنی کتاب دی اور اعلیٰ حضرت کو فرمایا، اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ آپ جو ہے اس کا ترجمہ بھی کریں اور اس کی شرح بھی لکھ کر دے دیں تاکہ لوگوں کے لیے مفید ہو جائے. اسی طرح حرم پاک کے اس وقت کے جو کتب خانہ تھا، لائبریری تھی، اس کے محافظ تھے علامہ خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے عاشق تھے. انہوں نے بڑی اعلیٰ حضرت سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا تیسرا بیٹا کہا کرتے تھے. 2 بیٹے تو حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم ہند، یہ دونوں، اور کہا کرتے تھے کہ اعد نفسی ثلاث اولادکم، کہ میں آپ کو اپنا تیسرا بیٹا، میں اپنے آپ کو آپ کا تیسرا بیٹا سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ فرما کے یہ خود یہ فرماتے ہیں، محافظ کتب خانہ لائبریری کے جو انچارج تھے، یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو جب دیکھتے تو یوں انہوں نے کہا، کچھ فتاوا دیکھے عربی کے اندر، تو دیکھ کے کہا کہ واللہ اقول والحق اقول، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں، لو رآہا ابو حنیفۃ النعمان، کہ اگر ان فتاوا کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے، لأقرت عینیہ، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ولجعل صاحبہ من اصحابہ، اور جنہوں نے جس نے اس فتاوا کو لکھا ہے یعنی اعلیٰ حضرت نے، ان کو اپنے قریبی ساتھیوں میں سے بنا لیتے ہیں. یعنی امام اعلیٰ حضرت کے چند فتاوا کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کے تاثرات یہ تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان چند فتاوا کو دیکھ کر امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. تو جو پورے کے پورے رسائل ہیں اعلیٰ حضرت کے کہ جس میں آپ نے علم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، وہ اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا. پھر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حرم شریف میں گئے تھے تو اس وقت نیا نیا مسئلہ اٹھا تھا نوٹ کا، کیونکہ پہلے جو خرید و فروخت ہوتی تھی، لین دین ہوا کرتا تھا، وہ سونے چاندی کے درہم و دینار کے ذریعے ہوا کرتا تھا. اب جب نوٹ نیا نیا آیا تو اس کے بارے میں بڑے سوال اٹھے کہ بھائی اس سے خرید و فروخت کرنا کیسا، اس کا قرض دینا کیسا، اور کیا اس کی شرعی حیثیت ہوگی. تو اس پر جو ہے وہاں کے بڑے بڑے علماء نے یہ کہہ کر جو ہے وہ قلم اٹھا لیا کہ علم جو ہے وہ علماء کی گردن کے اندر امانت ہے، یعنی ہمیں اس کا جواب نہیں آتا. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء نے آپ کی فقاہت سے متاثر ہو کر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں 12 سوال پیش کیے نوٹ سے متعلق کہ ان کے کیا جوابات ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت جو ہے ان سوالات کے ایسے جوابات دیے
کہ آج بھی وہ کتاب پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے. پوری کتاب آپ نے جو ہے وہ تحریر فرما دی کیف الفقیہ الفاہم فی احکام قصاص الدراہم قصاص الدراہم کے نوٹ کے بارے میں جو ہے وہ احکامات اعلی حضرت نے 12 سوالات کے پوری کتاب کی صورت میں تصنیف کیے اور اس کتاب کو اب بیروت سے شائع کیا گیا. اور اس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کے اندر یہ عرب سے چھپنے والی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کتاب کا جو مصنف ہے اس کی مثل ہم نے عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی مفتی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنا اس کے علم کے اندر وسعت. اور اس وقت اعلی حضرت کے پاس کتابیں بھی اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں تھی, سفر میں تھے, اور اس حالت میں آپ نے جو ہے وہ یہ کتاب لکھ ڈالی. تو اس طرح علماء کا جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع رہا کرتا تھا اور علماء کی نظروں کے اندر اعلی حضرت کے فتاوی کی ایسی حیثیت ہوا کرتی تھی. ماشاءاللہ حضرت آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی یہ علماء کی نظر میں کس تھے. اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کے لیے یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ سب سے بڑھ کر بات تو یہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہاں کے علماء نے تو اپنے کمنٹس اچھے دیے ہی دیے, مگر علماء حرمین نے بھی ایسے زبردست کمنٹس دیے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سب کو اعلی حضرت کی برکت عطا فرمائے. امیر علیہ سنت کی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا کے صفحہ نمبر 17 پر یہ تحریر ہے کہ فتوی رضویہ شریف کے کل 30 جلدیں ہیں. اس کے اندر کل 206 رسائل ہیں. کل صفحات اس کے 21,656 بنتے ہیں, 21,656, اور کل سوالات اس میں 6,847 ہیں. تو مجھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فیضان فتوی رضویہ شریف پر آپ نے ایمان افروز باتیں اور بڑی علمی باتیں آپ نے سماعت کی. امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ فرماتے ہیں, جو ذمہ داران بھی سن رہے ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ کم از کم ایک سیٹ فتوی رضویہ شریف کا لے کر اپنے گھر میں رکھیں. آپ یہ کہیں گے مشکل کتاب ہے, پڑھیں گے کیسے, سمجھ کیسے آئے گی, تو ہمیں علم دین کا شوق آخر کب پیدا ہوگا. ہم رکھیں, جب یہ پڑھی ہوگی نا تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں. نہ سمجھ آئے تو آپ مفتیان کرام سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ نے چاہا تو یہ کتاب آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. اور کوئی اتنی بھی مشکل نہیں کہ بالکل کوئی مبلغ کی کوالٹی جن میں ہے وہ اس کو نہ پڑھ سکے. آپ کوشش کیجئے, پڑھیے, انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر ابتدان نہیں پڑھ سکتے تو 21ویں جلد سے پڑھنا شروع کریں. یہ بات آپ نے بہت اچھی فرمائی. 21ویں جلد سے پڑھیں گے تو 21ویں جلد میں جو مسائل ہیں وہ حظر و اباحت کے ہیں, یعنی حلال و حرام سے متعلق مسائل ہیں. تو 21, 22, 23, 24, 26 یہ جو جلدیں ہیں, 27, 28, یہ ساری کی ساری اتنی کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. باقی کے چند جلدیں اس کی مشکل بھی ہیں, تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. نہیں سمجھ میں آتی تو بھی ان کی تحریر بھی جو ہے وہ فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی. اور فتوی رضویہ شریف گھر میں رکھنا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی باعث سے برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. امیر السنت فرماتے ہیں رکھنی چاہیے, ہمیں اللہ تعالی نصیب کر دے. اچھا, اس کے علاوہ حضور فیضان اعلی حضرت ہے اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر ہے کہ دعوت اسلامی نے مفتی پروڈکشن کا سلسلہ شروع کیا, اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی جو ہے وہ تخصص الفقہ کر رہے ہیں, اور دارالفتاء میں مختلف سارے پاکستان کے اندر بھی ہے. تو کچھ دارالفتاء کا بھی اگر تعارف پیش کر دیں آپ. ویسے تعارف تو ہے ہی, مگر یہ کہ آج کے سلسلے کے اندر خاص طور پہ مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اس حوالے سے بتائیں. دارالفتاء اہل سنت جو ہے یہ تو ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ شاید میری معلومات کے مطابق تو دنیا بھر میں جس قدر مسائل کا جواب ہمارے دارالفتاء سے دیا جاتا ہے شاید ہی کہیں سے دیا جاتا ہو. کہ روزانہ کے سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ ہمارے یہاں سے بصورت آواز یا بصورت تحریر نیٹ پر جو ہے وہ ہم آواز کی صورت میں بھی جواب دیتے ہیں. بالکل ہاں, اور یعنی 100 سے زائد سوالات تو ہمارے ویسے ہی جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہاتھوں ہاتھ لوگ آتے ہیں ان کو جوابات دینا, جو خطوط آتے ہیں ان کے جوابات, میلز جو آتی ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں پر جو فتاوی دیے جاتے ہیں وہ عام طور پر
وہ ہوتے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، یعنی ہمارا یہ رول ہے، قاعدہ ہے ہمارے یہاں پر کہ ہمارے یہاں دارالفتاء کے اندر وہی اسلامی بھائی بیٹھ سکتا ہے کہ جس نے فتاوی رضویہ شریف کا مکمل مطالعہ کیا ہو. یعنی تخصص فی الفقہ کے اندر ہمارے یہاں پر یہ لازم ہے کہ اس نے بہار شریعت اور فتاوی رضویہ شریف کا مکمل مطالعہ کر لینا ہے، اس کے بعد ہی اس کا آگے کا سلسلہ بن سکتا ہے، اس سے قبل وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں الحمدللہ بہار شریعت کی روشنی میں ہمارے یہاں سے جوابات دیے جاتے ہیں. اور اچھی بات یاد آ گئی مجھے بہار شریعت کے حوالے سے کہ وہ جو علماء کی نظر کے اندر میں بات کر رہا تھا، تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، انہوں نے بھی بہار شریعت کے اندر فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ عالم اسلام میں اس فتاوی رضویہ کی مثل کتاب موجود نہیں ہے. فی زمانہ جو ہے، فی زمانہ ایسی کتاب جو ہے وہ فقہ حنفی کے مسائل کے اوپر نہیں لکھی گئی. شمس بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں بریلی شریف کے، انہوں نے فتاوی عالمگیری اور فتاوی رضویہ کے درمیان تقابل، اچھا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے کہ کس کی اہمیت اور کس کے فتاوی کس نوعیت کے ہیں. تو 500 صفحات پر مشتمل آپ کی کتاب ہے مکمل، کہ جس میں صرف آپ نے فتاوی رضویہ اور فتاوی عالمگیری کے درمیان تقابل پیش کیا کہ فتاوی رضویہ کس طرح فتاوی عالمگیری کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. تو ہمارے یہاں دارالفتاء کے اندر جو ہے وہ فتاوی رضویہ کی روشنی کے اندر بہار شریعت کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ جوابات دیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ دنیا بھر کے اندر دارالفتاء اہل سنت سے بکثرت جوابات جا رہے ہیں، اور بے شمار اسلامی بھائی جو ہے وہ دارالفتاء اہل سنت میں فون کر کے اپنے مسائل کے حل جو ہے وہ لیتے ہیں. اور فون کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ابھی رکھتے ہیں فوراً بجتا ہے، دیکھتے ہیں فوراً بجتا ہے. بعض اسلام بھائی فون کر کے کہتے ہیں جب ان کا فون ملتا ہے، بولے وہ ملتا ہی نہیں ہے. اب ملتا اس لیے نہیں ہے کہ ہم رکھتے ہیں اور فون بجتا ہے، دوبارہ اٹھاتے ہیں اس کو، پھر دوبارہ جواب دیا بھی رکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ دارالفتاء اہل سنت کے اندر یہ سلسلہ ہوا ہوتا ہے. تو اس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا دارالفتاء اہل سنت کی طرف رجوع ہے. اسلامی بھائیوں کا اتنا رجوع ہے کہ وہ دارالفتاء اہل سنت میں جو ہے وہ اپنے شرعی مسائل کے لیے، اور یقیناً یہ جو چیز ہے، یہ جو بات ہے وہ امیر اہل سنت کے فیضان سے ہے کہ آپ نے ایک تو دعوت اسلامی کا قیام، دعوت اسلامی کی وجہ سے لوگوں میں علمی شعور، پھر اس کے بعد مدنی چینل کے ذریعے ہر مذاکرے کے اندر تقریباً آپ دارالفتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو اس سے اسلامی بھائی جو ہے وہ دارالفتاء اہل سنت کی طرف کثرت کے ساتھ پوری دنیا سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں وہاں پر الحمدللہ رب العالمین. اچھا دوسرا ابھی میرے ذہن میں یہ بات نے کلک کیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ جا بجا فتوی رضویہ شریف کے حوالے، امیر علیہ سنت کا فتوی رضویہ کا مطالعہ کیسا ہے؟ آپ قریب ہے بیٹھتے ہیں آپ، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ یہ بات شیئر کریں. امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں صفحات علم کے چاٹے ہوئے ہیں. اللہ یعنی ایک تو آپ کا علم لدنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، جیسا کہ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. اس کے علاوہ 22 سال تک آپ تقریباً مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں جاتے رہے اور ان سے مسائل دریافت کرتے رہے. فتاوی رضویہ امیر اہل سنت کا پڑھا ہوا، اور اس کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ امیر اہل سنت کو یاد ہیں. آپ فتاوی رضویہ امیر اہل سنت کا جو رکھا ہے کمرے کے اندر، اس پر آپ کو نوٹ ملیں گے امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے، جو آپ نے باتیں نوٹ کی ہوئی ہیں. پھر ایسی محبت کے جہاں رہتے ہیں وہاں الگ فتاوی رضویہ اپنے مکتب میں آتے ہیں، تو وہاں آپ کا فتاوی رضویہ الگ ہے. تو فتاوی رضویہ سے تو امیر علیہ سنت کی محبت اور اس کا مطالعہ بکثرت ہے. اور امیر علیہ سنت کی محبت ہی یہ رنگ لائی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اور مجلس آئی ٹی نے مشترکہ طور پر یہ کام کیا کہ فتوی رضویہ شریف کی پوری سافٹ ویئر CD بنا لی. اور اب اتنا آسان ہے، یہ الحمدللہ نیٹ پر بھی موجود ہے، اور آپ اس کی CD جہاں دعوت اسلامی کے الحمدللہ مکتبے ہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اسے کمپیوٹر میں ڈالیں اور آپ نے مثال کے طور پر اس پہ سرچنگ آپشن ہے، نماز کے متعلق لکھا کہ آیا یہ لفظ نماز یہ کہاں کہاں پر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ان 30 جلدوں میں جہاں جہاں پر یہ نماز کا تذکرہ ہے وہاں آ جائے گا. آپ نے لکھا کہ آپ بیعت کے متعلق کچھ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق کیا لکھا، آپ لکھیے، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جوابات مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ اعلیٰ حضرت کی باتیں وقتاً فوقتاً یاد آتی رہتی ہیں کہ فقہ حنفی میں اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی ہیں اور فقہ حنفی کے اندر آپ کا اثر ہے،
اس کے حوالے سے دنیا بھر میں کئی مقامات پر اعلیٰ حضرت پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی جا چکی ہیں، لکھی جا چکی کہ اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کے اندر کس طرح کارنامے انجام دیے، خاص فتاوی رضویہ کے صرف چند ابواب کے اوپر کسی خاص رسالے کو لے کر، کسی خاص موضوع کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں حاصل کی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ بتائیے کہ جس شخصیت پر تحقیق کر کے پی ایچ ڈی، فلسفی کی ڈاکٹریٹ یہ حاصل کی جائے، ایم فل حاصل کی جائے، وہ بذات خود کتنی بڑی زبردست شخصیت ہوں گی۔ فتوی عالمگیری اور فتوی رضویہ کا اس سے بڑا تقابل کیا ہوگا کہ فتوی عالمگیری کو لکھنے کے لیے عالمگیر بادشاہ نے علماء کو اکٹھا کیا اور ان کی خدمت کرنے والے اتنے تھے کہ ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنے والے، حتیٰ کہ ان علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے والے تک لوگ موجود تھے، اور انہوں نے مل کر اس فتوے کو مرتب کیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو تنہا ایک ہی ذات ہے، اور اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے کرامت بھی دی تھی، سنا ہے علماء سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں اس طرح کا امام ایسا نہیں، اچھا ایسا نہیں ہے، مشہور کیا ہوا ہے، اچھا دونوں ایسے نہیں لکھتے تھے، البتہ شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اتنا تیز لکھتے تھے اچھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس ہاتھ پہ ریشہ داری ہے، اللہ بہت تیز لکھا کرتے تھے، اور پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تیزی کے ساتھ فقیر کے ذہن کے اندر باتیں آ رہی ہوتی ہیں، توارد ہو رہا ہوتا ہے ان کا، تو قلم اس کا ساتھ دے نہیں پاتا، اللہ یعنی ایسی باتیں ذہن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کتنی تیزی سے لکھیں لیکن وہ ساری کی ساری باتیں لکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رحمت اور برکت نازل فرمائے، تنہا ذات اتنا بڑا کام کر گئے، اس لیے تو کس نے کیا خوب کہا کہ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، پچھلوں نے تو دین پہ لکھا ہے بہت کچھ، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے وہ سب کچھ رضا کا ہے۔ تو یہ فیضان رضا ہے، یاد رضا میں آج ہم نے اعلیٰ حضرت اور فیضان فتوی رضویہ شریف کے حوالے سے گفتگو کی، مگر وہ کچھ ادھوری بھی لگ رہی ہے، نامکمل بھی ہے، ابھی مکمل طور پہ اس حوالے سے بات چیت نہیں ہو سکی اور سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے فیض سے ہم سب کو منور فرمائے، ہمیں بھی علم دین کا شوق اور ذوق عطا کرے، اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔